السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل اور سورڈ آف اللہ سیریز کی ایپیسوڈ 13۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے۔ محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد اور بدعہدی سے بھری پڑی تھی۔ اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی، اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا، ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعہ سے باہر نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے 2 قبیلوں بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ایسی ہی بدعہدی اور فتنہ پروری پر ایسی ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کھچے یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ ادھر مدینہ میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نذیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم، بنو قریظہ کو اس بدعہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کی بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا تم بنو قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی، خالد نے کہا۔ بدعہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں، طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا، ابو سفیان نے کہا۔ ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے، خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خالد اب خاموش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا تھا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتا تھا۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔ خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا، لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔ آج جب وہ مدینہ کی طرف اکیلا جا رہا تھا تو اسے معرکہ خندق سے پسپائی یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے 1 سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دبک جاتے تھے۔ آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں، ابو سفیان نے کہا۔ مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1,500 ہے۔ تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ میں سوچ چکا ہوں، خالد نے کہا۔ مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا۔ میں قرى الغیم کی پہاڑیوں میں گھات لگاؤں گا، وہ اسی درے سے گزر کر آئیں گے۔ میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا۔ تم جتنے سوار چاہو لے لو، ابو سفیان نے کہا، اور فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر آئیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس نے اسی روز 300 سوار تیار کر لیے تھے۔
مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، ان میں زیادہ تر نفری پیادہ تھی۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے، اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا، سب فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا تھا، اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا۔ مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے چلتا آیا تھا۔ خالد بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھا، اس کے ذہن میں خواہش کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ذہن کو اپنے قبضے میں رکھا کرتا تھا، مگر مدینہ کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہو جاتا تھا۔ یادوں کے تھپیڑے تھے جو اسے طوفانی سمندر میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح پٹخ رہے تھے۔ کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینہ بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہو، اور کبھی یوں جیسے اسے کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے منزل سراب بن جاتی تھی اور دور ہی دور ہٹتی نظر آتی تھی۔ گھوڑا اپنے سوار کی ذہنی خلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا، افق سے احد کا سلسلہ کو اور اوپر اٹھایا تھا۔ خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینہ کے مکان ابھرنے لگیں گے۔ اسے ایک بار پھر خندق اور پسپئی یاد آئی اور اسے مسلمانوں کے ہاتھوں 400 یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا، مگر خالد کو نہ خوشی ہوئی تھی نہ افسوس ہوا۔ قریش یہودیوں کے فریب کاریوں کا سہارا لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے تھے۔ خالد کو خیال آیا، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتا ہو۔ اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اسے ماضی سے نکال لائیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، خالد اوپر اوپر جا رہا تھا، نیچے 4 اونٹ چلے آ رہے تھے۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے، ان کے پہلو میں ایک گھوڑا تھا۔ اونٹوں پر 2 عورتیں، چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے۔ اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ گھوڑ سوار بوڑھا آدمی تھا، اونٹ کی رفتار تیز تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گھوڑ سوار نے اسے پہچان لیا۔ تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے، بوڑھے نے بازو بلند کر کے لہرایا اور بولا، نیچے آ جاؤ، کچھ دور اکٹھے چلیں گے۔ خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھٹکا دیا اور ہلکی سے ایڑ لگائی، گھوڑا نیچے اتر گیا۔ خالد نے اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ابو جریج، اور یہ سب تمہارا خاندان ہے؟ ہاں، بوڑھے ابو جریج نے کہا، یہ میرا خاندان ہے۔ اور تم خالد بن ولید کدھر کا رخ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ مدینہ کو نہیں جا رہے۔ مدینہ میں تمہارا کیا کام؟ یہ قبیلہ غطفان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا۔ ابو جریج نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ تو نہیں جا رہا، تو خالد نے اسے بتانا مناسب بھی نہ سمجھا۔ اہل قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ ابو جریج نے کہا، کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ خالد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینہ والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ خالد نے کہا، ہم خندق پھلانگ سکتے تھے، میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرمہ بھی خندق کے پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ مدینہ سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ میرے بازوؤں میں طاقت نہیں رہی۔ ابن ولید ابو جریج نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی سے کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا، میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس مارکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینہ پر 3-4 شب خون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی۔ خالد جھنجھلا اٹھا۔ اس نے ابو جریج کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کیا تم نے سنا تھا کہ یحاوہ یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مسیب کو محمد کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا؟
ابو جریج نے پوچھا۔ ہاں، خالد نے کہا، سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مسیب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا تھا کہ یحاوہ یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیث بن موشان کے پاس لے گئی تھی، اور اس نے جرید کو محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیث بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیث بن موشان اور یحاوہ۔ اب صرف ایک زندہ ہے، ابو جریج نے کہا۔ لیث بن موشان، صرف لیث بن موشان زندہ ہے، اور جرید اور یحاوہ وہ بد روحیں بن گئے تھے۔ ابو جریج نے کہا، میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یحاوہ کو دیکھا تھا، وہ مکہ کی ہی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوئی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے، تو خالد میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ مدینہ پر حملہ کے لیے غطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا، اور دوسرے قبیلے کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا؟ یہ یحاوہ اور اس جیسی 4 یہودنوں کا جادو چلا تھا۔ اونٹوں کی گردنوں سے لٹکتی ہوئی گھنٹیاں بوڑھے ابو جریج کے بولنے کے انداز میں جل ترنگ کا ترنم پیدا کر رہی تھیں۔ خالد انہماک سے سن رہا تھا۔ جرید بن مسیب یحاوہ کے عشق کا اسیر ہو گیا تھا۔ ابو جریج کہہ رہا تھا، تم نہیں جانتے ابن ولید، یحاوہ کے دل میں اپنے مذہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی۔ وہ جرید کو اپنے طلسم میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں لیث بن موشان کو جانتا ہوں، جوانی میں ہماری دوستی تھی۔ جادوگری اور شعبدہ بازی اس کے باپ کا فن تھا، باپ نے یہ فن اسے ورثے میں دیا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو ولید کے بیٹے، یا اکتا رہے ہو؟ اب میں باتوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ خالد ہنس پڑا اور بولا، سن رہا ہوں ابو جریج، غور سے سن رہا ہوں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کے خندق اور آندھی نے مدینہ کا محاصرہ اٹھا کر پسپائی پر مجبور کر دیا، تو محمد نے بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا تھا۔ ابو جریج نے کہا، لیث بن موشان اور یحاوہ جرید بن مسیب کو وہیں چھوڑ کر نکل بھاگے۔ ہاں ہاں ابو جریج، خالد نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو۔ ابو جریج نے ہنستے ہوئے کہا، تم میری پوری بات نہیں سن رہے ہو، مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ۔ خالد نے کہا، جہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی۔ اب میں وہاں تک جانتا ہوں کہ جرید بن مسیب اسی پاگل پن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑھے یہودی شعبدہ باز نے اس پر طاری کیا تھا، اور وہ خود یحاوہ کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ پھر یوں ہوا، ابو جریج نے کہا، احد کی پہاڑیوں کے اندر جو بستیاں آباد ہیں، وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی۔ 3-4 دلیر قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچیاں اٹھائے سرپٹ دوڑے گئے، لیکن انہیں وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی اور چیخیں بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ یہ چیخیں صحرائی لومڑیوں یا کسی بھیڑیے کی بھی ہو سکتی تھیں۔ خالد نے کہا، بھیڑیے اور عورت کی چیخ میں بہت فرق ہے۔ ابو جریج نے کہا، لوگ اسے کسی مظلوم عورت کی چیخیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہوں گے، یا وہ کسی ظالم خاوند کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے۔ لیکن اگلی رات یہی چیخیں ایک اور بستی کے قریب سنائی دیں۔ وہاں کے چند آدمی بھی ان چیخوں کے تعاقب میں گئے، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے یہ نسوانی چیخیں سنائی دیتیں اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو جاتیں۔ پھر ان پہاڑیوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے، جرید جرید کہاں ہو، آ جاؤ۔ وہاں کے لوگ جرید نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے کہا کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بد روح ہے جو عورت کے روپ میں چیخ چلا رہی ہے۔ ابو جریج کے بولنے کے انداز میں ایسا تاثر تھا جو ہر کسی کو متاثر کر دیا کرتا تھا۔
لیکن خالد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، جس سے پتہ چلتا کہ وہ قبیلہ غطفان کی اس بوڑھے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھیں۔ ابو جریج نے کہا، ایک روز یوں ہوا کہ دو گھڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے ایک بستی میں گھوڑے سرپٹ دوڑاتے پہنچے۔ گھوڑوں کا پسینہ یوں پھوٹ رہا تھا جیسے وہ پانی میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ہانپتے کانپتے سواروں پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے۔ انہیں کسی عورت کی پکار سنائی دی، جرید ٹھہر جاؤ، جرید ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ان گھڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی ان گھڑ سواروں کو پکار رہی تھی۔ وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی۔ وہ پہاڑی سے اترنے لگی تو دونوں گھڑ سواروں نے ڈر کر ایڑ لگا دی۔ سامنے والی چٹان گھومتی تھی۔ گھڑ سوار اس کے مطابق وادی میں گھوم گئے۔ انہیں 3-4 مزید موڑ مڑنے پر گھبراہٹ میں وہ راستے سے بھٹک گئے۔ وہ ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے 30-40 قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ تھی۔ اس کا چہرہ لاش کی مانند سفید تھا۔ گھڑ سواروں نے گھوڑے روک لیے۔ عورت نے دونوں بازو ان کی طرف پھیلا کر اور آگے کے دوڑتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں۔ دونوں گھڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے اور ایڑ لگا دی۔ بوڑھا جریج بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ خالد کی ران پر رکھا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں؟ پھر نہ جانے تم کب ملو۔ تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا۔ تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے۔ میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ روکو گھوڑے کو اور اتر آؤ۔ یہ قافلہ وہیں رک گیا۔ وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی بدروحی ہو سکتی تھی۔ ابو جریج نے بھنا ہوا گوشت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا، کھاؤ ولید کے بیٹے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا۔ ایک بستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آ گرا کہ اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھیں۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ 2 چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی تھی۔ یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو۔ وہ عورت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی۔ وہ اس آدمی سے ٹکرائی اور چیخ نما آواز میں بولی، تم آ گئے جرید، میں جانتی تھی تم زندہ ہو، آؤ چلیں۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جرید نہیں، لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی رہی اور کہتی رہی، تم جرید ہو، تم جرید ہو۔ اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا۔ وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا۔ وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بھیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے کر رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ وہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ یہ عورت اس طرح اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے پنجے سے نکل آیا۔ اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ میں اس عورت کے بال آ گئے۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ عورت چٹان پر گری۔ یہ آدمی بھاگ اٹھا۔ اسے اپنے پیچھے اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا وہ اس بستی تک کس طرح پہنچا۔ وہ ان خراشوں کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس پر دہشت سوار تھی۔ پھر 2 مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ کر ہلاک کیا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور تمام جسم پر خراشیں تھیں۔ اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا سکتی تھی، چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا، لیکن یہودی جادوگر لیس بن موشان پہنچ گیا۔
اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ایک عورت اس علاقے میں جرید جرید پکارتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے اور جو آدمی اس کے ہاتھ آ جائے اسے چیر پھاڑ دیتی ہے۔ ابو جریج نے خالد کو باقی کہانی یوں سنائی۔ اسے بدروحوں کے علم کے ساتھ گہری دلچسپی تھی اور وہ لیث بن موشان کو بھی جانتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہودی جادوگر وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں جا پہنچا۔ وہ اس بستی میں جا پہنچا جہاں لیث بن موشان آ کر ٹھہرا تھا۔ ابو جریج بوڑھے لیث بن موشان نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں یہ سن کر آیا ہوں کہ تم اس بدروح پر قابو پانے کے لیے آئے ہو۔ ابو جریج نے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ اس بدروح نے یا وہ جو کچھ بھی ہے 2-3 آدمیوں کو چیر پھاڑ ڈالا ہے؟ وہ بدروح نہیں ہے میرے بھائی، لیث بن موشان نے ایسی آواز میں کہا جو ملال اور پریشانی سے دبی ہوئی تھی۔ وہ خدائے یہودا کی سچی نام لیوا ایک جوان عورت ہے۔ اس نے اپنی جوانی، اپنا حسن اور اپنی زندگی یہودیت کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ اس کا نام یحاوہ ہے۔ میں نے اسے مکہ میں 2-4 مرتبہ دیکھا تھا۔ ابو جریج نے کہا، اس کے کچھ جھوٹے سچے قصے بھی سنے تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ اس نے قریش کے ایک آدمی جرید بن مسیب کو تمہارے پاس لا کر محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم اور یحاوہ مسلمانوں کے محاصرے سے نکل گئے تھے اور جرید پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر یحاوہ زندہ ہے اور وہ بدروح نہیں تو وہ اس حالت تک کس طرح پہنچی ہے؟ اس نے اپنا سب کچھ خدائے یہودا کے نام پر قربان کر رکھا تھا۔ لیث بن موشان نے کہا، لیکن وہ آخر انسان تھی، جوان تھی، وہ جذبات کی قربانی نہ دے سکی۔ اس نے جرید کی محبت کو اپنے روح میں اتار لیا تھا۔ جرید پر جتنا اثر میرے خاص عمل کا تھا اتنا ہی یحاوہ کی والہانہ محبت کا تھا۔ میں سمجھ گیا، ابو جریج نے کہا، اسے جرید بن مسیب کی موت نے پاگل کر دیا ہے۔ کیا تمہارا عمل اور جادو اس عورت پر نہیں چل سکتا تھا؟ لیث بن موشان نے لمبی آہ بھری اور بے نور آنکھوں سے ابو جریج کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا، میرا عمل اس پر کیا اثر کرتا؟ وہ مجھے بھی چیر پھاڑنے کو مجھ پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ میرا عمل اس صورت میں کام کرتا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا اور میرا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ماتھے پر رہتا۔ جہاں تک میں اس علم کو سمجھتا ہوں، ابو جریج نے کہا، وہ پہلے ہی پاگل ہو چکی تھی اور تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی، اور اسے میرے خلاف دشمنی یہ تھی کہ میں جرید بن مسیب کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ لیث بن موشان نے کہا، میں اسے اپنے ساتھ لا سکتا تھا، لیکن وہ اس حد تک میرے طلسماتی علم کے زیر اثر آ چکا تھا کہ ہم اسے زبردستی لاتے تو شاید مجھے یا یحاوہ کو قتل کر دیتا۔ میں نے اس کے ذہن میں درندگی کا ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ قتل و غارت کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں ایک درخت کی طرف یہ اشارہ کر کے کہتا کہ یہ ہے محمد تو وہ تلوار اس درخت کے تنے میں اتار دیتا۔ مجھے یہ توقع بھی تھی کہ یہ پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ محمد تک پہنچ جائے اور اسے قتل کر دے، لیکن وہ خود قتل ہو گیا۔ کیا تم اب یحاوہ پر قابو پا سکو گے؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے اثر میں لے آؤں گا، لیث بن موشان نے کہا۔ کیا تم مجھے اس کام میں شریک کر سکو گے؟ ابو جریج نے پوچھا اور کہا، میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر بڑھاپا تمہیں چلنے دے تو چلو، لیث بن موشان نے کہا۔ میں تھوڑی دیر تک روانہ ہونے والا ہوں، یہاں کے کچھ آدمی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اور پھر خالد بن ولید۔ بوڑھے ابو جریج نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی لہجے میں کہا، ہم دونوں بوڑھے اونٹوں پر سوار اس پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ایک عورت کو دیکھا گیا ہے۔ ہم تنگ سے ایک وادی میں داخل ہو گئے۔ ہمارے پیچھے 10-12 گھڑ سوار اور 3-4 شتر سوار تھے۔ وادی میں داخل ہوئے تو ان سب نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ وادی آگے جا کر کھل گئی۔ ہم دائیں کو گھومے تو ہمیں کئی گدھ نظر آئے جو کسی مردار کو کھا رہے تھے۔ ایک صحرائی لومڑی گدھوں میں سے دوڑتی ہوئی نکلی۔ میں نے دیکھا اس کے منہ میں ایک انسانی بازو تھا۔ لومڑیاں بھاگیں اور گدھ اڑ گئے۔ وہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ سر الگ پڑا تھا۔ اس کے بال لمبے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کچھ کھوپڑی کے ساتھ تھے۔ آدھے چہرے پر ابھی کھال موجود تھی، وہ یحاوہ تھی۔ لیث بن موشان کچھ دیر اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور ادھ کھائی چہرے کو دیکھتا رہا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی دودھ جیسی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ لیث بن موشان اور یحاوہ نے جرید بن مسیب کو محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور یحاوہ کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا تم سمجھے نہیں ہو ابو جریج؟ ہاں ہاں، بوڑھے ابو جریج نے جواب دیا۔ لیث بن موشان کے جادو سے محمد کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس کے مذہب کو لوگ مانتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جرید کو قتل ہونا ہی تھا میرے بزرگ دوست، خالد نے کہا۔ اس بدرو کے قصے مدینہ میں بھی پہنچے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں ڈرا ہوگا۔ محمد کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جن، بھوت یا بدرو ہے۔ محمد کے پیروکاروں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جریج نے کہا۔ محمد کے جادو نے مدینہ کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے۔ محمد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوا اور زندہ رہا۔ تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو کے بھاگا۔ میدان جنگ میں محمد کے سامنے جو بھی کیا اس کا دماغ جواب دے گیا۔ کیا تم جانتے ہو خالد، محمد کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ سنا تھا، خالد نے کہا۔ پوری بات کا علم نہیں۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے، ابو جریج نے کہا۔ مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں نہ جم سکے۔ فریبکار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی، خالد نے کہا۔ یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا، ابو جریج نے کہا۔ یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ محمد بھی آیا ہے، پھر کسی اور نے چلا کر کہا محمد بھی آیا ہے۔ یہودی لڑے تو صحیح لیکن ان پر محمد کا خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں۔ انہی دنوں جب رسول کریم خیبر میں ہی تھے کہ ایک یہودن نے آپ کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی انداز میں کیا کہ رسول خدا نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ اس کے گھر چلے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے۔ یہودن زینب بنت الحارث نے جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں اور آپ کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بھونا ہوا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو دمبا کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبا کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا اور صحابی کے آگے رکھ دی۔ صحابی نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ مت کھانا بشر، آپ نے فرمایا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوٹی چبا رہے تھے۔ انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا۔ اے یہودن، رسول خدا نے فرمایا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ اے محمد، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدائے یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم فرمایا، اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر کو جب وہ آپ کے پاس بیٹھی تھیں فرمایا تھا، ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔
اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ محمد کو کوئی شہید نہیں کر سکتا، خالد نے کہا۔ آخر کب تک؟ ابو جریج نے کہا۔ اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے خالد۔ ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اس روز سے محمد کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بھی بتاؤ گے؟ کیوں نہیں، خالد نے جواب دیا۔ بڑی آسان ترکیب ہے، یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں، خدا کی قسم۔ ابو جریج نے کہا لگا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بیوقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے، خالد نے کہا۔ فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیث بن موشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو۔ وہ دانش مند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد انہیں یکجان رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہے گا؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو جریج بھی اٹھا۔ خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جریج نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مصافحہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مدینے، ابو جریج نے حیرت سے پوچھا۔ وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے پاس۔ میں محمد کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا، اسے ابو جریج کا قافلہ نظر نہ آیا۔ خالد نشیبی جگہ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی، اسے ایسے لگا جیسے آوازیں اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ محمد جادوگر، محمد کے جادو میں طاقت ہے۔ نہیں نہیں، اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا۔ لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہیں، اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادوگر سمجھنے لگتے ہیں۔ ذہن اسے چند دن پیچھے لے گیا۔ ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور صفوان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع 2 شتر سواروں نے دی تھی جنہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو مکہ آتے دیکھا تھا۔ خالد اپنی پسند کے 300 گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کو راستے میں گھات لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا۔ وہ اپنے اس جانباز دستے کو سرپٹ دوڑاتا لے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 30 میل کی مسافت تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان قراء الغمیم سے ابھی دور ہیں۔ خالد اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں سے پہلے قراء الغمیم پہنچ جائے۔ مکہ سے 30 میل دور قراء الغمیم ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو گھات کے لیے موزوں تھا۔ اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے راستے میں صرف 2 جگہ دستے کو روکا اور گھوڑوں کو سستانے کا موقع دیا۔ اس نے 2 جگہوں پر اپنے گھڑ سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے، اپنے قبیلے کی عظمت کے محافظ صرف ہم ہیں۔ آج ہمیں عزا اور حبل کی لاج رکھنی ہے، ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو قراء الغمیم کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عزا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ۔ دستہ اس لیے لایا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھیر کر اور گھوڑے دوڑا کر لڑنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد پیادہ تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ وہ 300 سواروں سے 1400 مسلمانوں کو گھوڑوں تلے روند ڈالے گا۔
اسے اپنے جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے تیر انداز دستے کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھا دیا جاتا تو وہ نیچے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر مارتے۔ آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا سی دیر کے لیے روکا تو ایک بار پھر اس نے اپنے سواروں کے جذبے کو بھڑکایا۔ اسے ان سواروں کی شجاعت پر پورا اعتماد تھا۔ مسلمان ابھی دور تھے۔ خالد نے شتربانوں کے بحروپ میں اپنے 3-4 آدمی آگے بھیج دیے تھے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر کوائف کی اطلاعات دے رہے تھے۔ وہ باری باری پیچھے آتے اور بتاتے تھے کہ مسلمان قرى الغمیم سے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ خالد ان اطلاعات کے مطابق اپنے دستے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار سے اس پھندے کی طرف چلے آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد قرى الغمیم میں بچھانے جا رہا تھا۔ خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے ہیں۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ انہیں ڈر ہوگا کہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو خوراک کم ہو جائے گی۔ خالد کے ایک ساتھی نے خیال ظاہر کیا، اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے، اس کے سوا ان جانوروں کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ مکہ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ خالد نے کہا، ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے۔ مسلمان ابھی قرى الغمیم سے 15 میل دور اسوان کے مقام پر تھے کہ خالد اس سلسلہ کو میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے کو پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور دور رکنے کو کہا اور خود گھات کے موزوں جگہ دیکھنے کے لیے آگے چلا گیا۔ وہ درے تک گیا، یہی راستہ تھا جہاں سے قافلے اور دستے گزرا کرتے تھے۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا لیکن اس نے اس درے کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درے کو دائیں بائیں والی بلندیوں پر جا کر دیکھا، نیچے آیا، چٹانوں کے پیچھے گیا اور گھوڑوں کو چھپانے کی ایسی جگہوں کو دیکھا جہاں سے وہ اشارہ ملتے ہی فوراً نکل آئیں اور مسلمانوں پر بے خبری میں ٹوٹ پڑیں۔ وہ مارچ کے آخری دن تھے، موسم ابھی سرد تھا مگر خالد کا اور اس کے گھوڑے کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس نے گھات کا علاقہ منتخب کر لیا اور اپنے دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو درے کے علاقوں میں چھپا دیا۔ اب اس نے اپنے ان آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعات لاتے تھے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے۔ مسلمان قریب آ گئے تھے، رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ اگلی صبح جب نماز فجر کے بعد مسلمان کوچ کی تیاری کر رہے تھے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم دوڑتے ہوئے آئے ہو، رسول اللہ نے کہا، اور تم کوئی اچھی خبر بھی نہیں لائے۔ یا رسول اللہ، مدینہ کے اس مسلمان نے کہا، خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں۔ مکہ والوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں کل سے قرى الغمیم کی پہاڑیوں میں گھوم پھر رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے وہ نہیں دیکھ سکے جنہیں میں دیکھ آیا ہوں۔ میں نے ان کی تمام نقل و حرکت دیکھی ہے۔ کون ہیں وہ؟ اہل قریش کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ سب گھوڑ سوار ہیں اور درے کے ارد گرد کی چٹانوں میں چھپ گئے ہیں۔ تعداد 300 اور 400 کے درمیان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جاسوس نے کہا، میں نے اگر صحیح پہچانا ہے تو وہ خالد بن ولید ہے جس کی باغ دوڑ کو میں سارا دن چھپ چھپ کے دیکھتا رہا ہوں۔ میں اتنی قریب چلا گیا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے تو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے سواروں کو درے کے ارد گرد پھیلا کر چھپا دیا ہے۔ کیا یہ غلط ہوگا کہ وہ گھات میں بیٹھ گئے ہیں؟ مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھے ہوں گے کہ ہم مکہ کا محاصرہ کرنے آئے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اہل قریش مجھے لڑائی کے لیے للکاریں گے تو بھی میں نہیں لڑوں گا۔ ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو بدلیں گے نہیں۔ ہماری نیت مکہ میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے اور ہم یہ دمبے اور بکرے قربانی کرنے کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ میں اپنی نیت میں تبدیلی کر کے خدائے ذوالجلال کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہم خون خرابہ کرنے نہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ، ایک صحابی نے پوچھا، وہ درے میں ہمیں روکیں گے تو کیا ہم پر اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام رسول خدا کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔
اس صورتحال سے بچ کر نکلنے کے طریقوں پر اور راستوں پر بحث و مباحثہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے تھے۔ آخر رسول خدا نے حکم صادر فرمایا۔ آپ نے 20 گھوڑ سوار منتخب کیے اور انہیں ان ہدایات کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ وہ قرہ الغمیم تک چلے جائیں، لیکن درے میں داخل نہ ہوں۔ وہ خالد کے دستے کا جائزہ لیتے رہیں اور یہ دستہ ان پر حملہ کرے تو یوں لڑیں کہ پیچھے کو ہٹتے آئیں اور بکھر کر رہیں۔ تاثر یہ دیں کہ یہ مدینہ والوں کا ہر اول جیش ہے۔ ان 20 سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینہ کا راستہ آپ نے بدل دیا۔ آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار تھا اور لمبا بھی تھا، لیکن آپ لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ میں کوئی ایک آدمی بھی نہ تھا جو اس راستے سے واقف تھا۔ یہ ایک اور درہ تھا جو مسنی المرار کہلاتا تھا، اسے ذات الحنظل بھی کہتے تھے۔ رسول کریم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں داخل ہو گئے اور سلسلہ کو کہ ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزرا کرتا تھا۔ وہ راستہ کسی کے گزرنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ خالد کی نظریں مسلمانوں کے ہر اول دستے پر لگی ہوئی تھیں، لیکن ہر اول کے یہ 20 سوار رک گئے تھے۔ کبھی ان کے 2-3 سوار درے تک آتے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ اگر وہ 20 کی 20 سوار درے میں آ بھی جاتے تو خالد انہیں گزر جانے دیتا، کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا۔ ان 20 سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی گھات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا، چند دن پہلے کی بات تھی۔ خالد پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نظر نہیں آیا۔ کیا اس نے کوچ ملتوی کر دی ہے یا اسے گھات کی خبر ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے ایک شتر سوار سے کہا کہ وہ اپنے بحروپ میں جائے اور دیکھے کہ مسلمان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔